بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اس کی مدد کرنے والی جو فورسز ہیں ان کی پوری خواہش ہے، بلکہ کوشش ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہونے دینے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قومی الیکشنز ہیں، قومی اسمبلی کی جو الیکشنز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ کنٹینیو کرے گی 2 سال مزید. یہی وجہ ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی کیفیت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس نے آئین کی سربلندی اور قانون کی عملداری کا جو ایک ذمہ داری لے رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری اسے آئین دیتا ہے، آئین پاکستان دیتا ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بالکل ڈٹرمائنڈ ہے. اب وکلاء جو ہیں، جو بھی اس وقت بار ایسوسی ایشن ہیں، جو منتخب باڈیز ہیں وکلاء یا لائر حضرات کی، وہ پوری طرح سے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہیں. بلکہ پاکستان کے جو ممتاز ترین اس وقت لائرز ہیں، جو خواجہ طارق رحیم ہے اور لطیف کھوسہ صاحب ہیں، چودھری اعتزاز احسن ہیں، حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے 15 اپریل کو لاہور میں ایک گول میز کانفرنس بھی لائرز کی بلا لی ہے، جس میں ملک بھر کے جو جید لائرز ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں، ان کی گول میز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرح قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی 2 نوٹسز ایشو کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے کے حوالے سے حکومت نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو قانون سازی کی ہے، اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے صدر کو، ایکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے جو بل ہے صدر صاحب نے واپس کر دیا ہے، پھر جوائنٹ سیشن میں اسے پاس کیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے اب یہ ہے کہ خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب نے بھی کی ہے، اور کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے. آج اس کی جو ہے ایک کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے ایک بینچ جو 8 معزز جج صاحبان پر مشتمل ہے، اور اسے لیڈ کر رہے ہیں، ایڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب عمر عطیہ بندیال صاحب. آج اس کا پہلی اس کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں نوٹس ایشو کیے گئے ہیں اٹارنی جنرل کو اور باقی لوگوں کو، اور ہو سکتا ہے عدالتی معاونین بھی جو ہیں ان کا بھی جو مقرر کیا جائے. تو دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت سارے جو سینئر وکلاء جو ہیں پاکستان کے آئین کے اور قانون کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے پروسیجر جو ہیں، جو قوانین ہیں یا جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ سپریم کورٹ کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق اسے آئین پاکستان دیتا ہے. یہ اس کا استحقاق ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پروسیجر جو ہے وہ خود بنائے. لیکن یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بھی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر اس کو کرنا بھی ہے تو آپ جو ہے آئین کے اندر جو ہے ترمیم کریں، اور وہ پھر آپ کو اس کے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور وہ اس وقت حکومت پاکستان کو، جو موجودہ حکومت ہے، یہ PDM کی حکومت ہے، اسے اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے. تو لامحالہ یہ اگلے 2-4 دن کے اندر جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ اس کو اڑا کر رکھ دے گی، اور اس کی جو سمیل ہے، جو اس کا خطرہ ہے، وہ بھانپ لیا ہے PDM کی حکومت نے. ایک تو یہ نوٹس تھا، اور آج اس کا پہلی ہیئرنگ تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور وزارت خزانہ کو کہا تھا، حکومت سے بھی کہا تھا کہ آپ نے 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن پاکستان کو وسائل یا 21 ارب روپے فراہم کرنے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ اسے ابھی تک پیسے نہیں دیے گئے. تو اس حوالے سے کل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا ہے اسٹیٹ بینک کے متعلقہ حکام جو ہیں، وزارت خزانہ کے جو حکام ہیں، اور باقی جو حکام ہیں ان کو بھی، اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو بھی، کہ وہ آ کر جواب دیں. اس حوالے سے بھی یقیناً اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یا جو نوٹس آیا ہے رجسٹرار صاحب کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیسوں کی فراہمی اولین حیثیت رکھتی ہے، الیکشن اہمیت رکھتے ہیں، توہین عدالت کا کیس ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. تو یہ بھی توہین عدالت کی طرف جاتی ہوئی بات محسوس ہوتی ہے. اور اگر پھر اس کو دیکھیں آپ، جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے،
جس طرح توہین عدالت میں وہاں کے پرائم منسٹر کو ختم کیا گیا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں آزاد کشمیر میں گئے ہیں لیکن وہاں بھی ان کی بات نہیں بن رہی. تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، خاص طور جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی توہین عدالت کے ذریعے گھر جا سکتے ہیں. تو اس وقت ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، قمرالزمان کیرا یا یوسف گیلانی یا ابھی شاہدن بگٹی، ان کے بیانات بھی آ رہے تھے کہ ابھی جو یہ اس وقت ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. کیوں جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ کا نام ہے، لیکن اپوزیشن سے بات کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم جو اپنی پارٹی کے، اپنے پی ڈی ایم جو اتحاد ہے، حکومتی اتحاد، اس کے اندر بیٹھ کر ہم بات کریں. تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور وہ لوگ، وہ طبقات جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں جو ہے بہت پاکستان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا ان کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ نہ اٹھ جائے اگر جمہوری قوتوں نے معاملات کو نہ سلجھایا. تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون، وہ ایک سیاسی شہادت چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے عدالتیں جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی کریں پرائم منسٹر کو، اور وہ ایک نیریٹو بنائیں اور پھر عوام کے پاس جائیں. کیونکہ اس وقت عوام کے پاس جانے کے لیے نون لیگ کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے خاص طور پہ سندھ میں بچا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو منسٹریاں ہیں وہ بھی ایسی نہیں ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہو. اور اس وقت پی ڈی ایم کی جو سیاسی پوزیشن ہے بہت کمزور ہے، اور پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اس لیے وہ تمام لوگ جو حکومت میں شامل ہیں یا حکومت کو پیچھے بیٹھ کر سپورٹ کرتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی اے اس وقت الیکشن کرائے جائیں تو وہ حکومت میں آ جائے گی، اور پھر پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یا خاص طور پہ احتساب کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو کون سے اقدامات پی ٹی آئی اٹھائے گی جس سے ان کے مفادات پر زد پڑے گی. لیکن بہرحال اگر پاکستان میں جمہوریت ہے، آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، تو یہاں الیکشن تو کروانے پڑیں گے، اور آج نہیں تو کل. اور اب جس طرح سپریم کورٹ نے اور جج صاحبان کے اندر جس طرح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور 15 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں، 8 اس وقت اس بینچ کے اندر موجود ہیں، تو ایک میجارٹی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. اگر یہ 8 کے 8 یہ فیصلہ کر دیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر حکومت جو سازشیں کر رہی تھی یا پلاننگ کر رہی تھی وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر حالات جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ تمام قوتیں جو عمران خان کے جو ہے مقابلے میں یا اس کی مخالفت میں نظر آ رہی تھیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے پس پردہ اس وقت رابطے میں آنے پر مجبور ہو جائیں، اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو الیکشن ضروری ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کے بعد جو ہے تمام الیکشن جو ہے جون کے اندر یا جولائی کے اندر کروانے پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں. اور اسی میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے کہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے اکٹھے الیکشن کروا دیا جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں جو ہے ایک مثبت کردار ادا کرے. اس طرح پاکستان موجودہ بحران کی کیفیت سے نکل سکتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال سے باہر نکلے. اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے. امید ہے آپ کو یہ آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگلے ویلاگ تک اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.